فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ مخاطب ہوں، اور جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، چھٹی جلد اس کی ہم پڑھیں گے، جو کہ ترجمہ جس کا ہوا ہے زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، اور پیشکش ہے یہ باب العلم دارالتحقیق کراچی، اور تالیف ہے یہ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کی، ناشر ہے مصباح القرآن۔ اور یہ جلد جو ہے چھٹی جلد شرح نہج البلاغہ کی، یہ شروع ہو رہی ہے خطبہ نمبر 151 سے، پیج نمبر ہے 29۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِن کلام اللہ علیہ السلام یحذر من الفتن، امام کا وہ خطبہ جس میں امام نے لوگوں کو فتنے سے بچنے اور دور رہنے کی تاکید کی ہے۔ خطبے کی سند، یہ خطبہ کسی اور ماخذ میں نہیں پایا گیا ہے۔ جس چیز پر مصادر نہج البلاغہ کے مؤلف نے اعتماد کیا ہے وہ فقط وہ مطلب ہے جسے سید یمانی نے کتاب التراز میں ذکر کیا ہے، اور اس خطبے کے چند حصوں کے ذریعے اس خطبے کی امام سے نسبت کو ثابت کیا ہے۔ اگرچہ وہ سید رضی کے بعد کے علماء میں سے تھے، لیکن ان کی کتاب اور نہج البلاغہ کی بعض تعبیرات کے باہمی فرق سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ خطبہ نہج البلاغہ کے علاوہ کسی اور ماخذ سے لیا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں، یہ خطبہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں آپ نے خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پھر پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی دی اور آپ کی اہم ترین صفات کو بیان کیا ہے۔ اسی حصے میں دور جاہلیت کی پریشانیوں، مسائل اور مشکلات کی طرف اشارہ کیا ہے تاکہ مسلمان اسلام کی برکت سے حاصل ہونے والی نعمتوں کے ساتھ اس کا موازنہ کریں اور اسے غنیمت جانیں۔ دوسرے حصے میں آئندہ رونما ہونے والے فتنوں اور دور جاہلیت کی طرف لوگوں کے افکار اور کردار کے پلٹنے کی خبر دیتے ہیں۔ وہ فتنے کہ جن کی ڈور ظالموں اور ستمگروں کے ہاتھ میں ہوگی، اور یک کے بعد دیگرے اس سلسلے میں مرکزی کردار ادا کریں گے۔ آخر میں تاکید کرتے ہیں کہ لوگ فتنہ گروں کے فریب میں نہ آئیں اور ان کے اعلی کار نہ بنیں، شیطانی راستے پر قدم نہ رکھیں، حرام غذائیں کھانے سے پرہیز کریں اور خدا کو ہر حال میں حاضر و ناظر جانیں۔ پہلا حصہ، خطبہ نمبر 159 کا پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے وَأَحْمَدُ اللَّهَ، اس طرح سے شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے یموتون علی کفرتہ۔ ترجمہ ہے، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور ان چیزوں کے لیے اس سے مدد مانگتا ہوں کہ جو شیطان کو راندہ اور دور کرنے والی اور اس کے پھندوں اور ہتھ کنڈوں سے اپنی پناہ میں رکھنے والی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد اور رسول اور منتخب و برگزیدہ ہیں۔ نہ ان کے فضل و کلام کی کمال کی برابری اور نہ ان کے اٹھ جانے کی تلافی ممکن ہو سکتی ہے۔ وہ شہر جو ضلالت و گمراہی میں غرق تھے، جہاں کے لوگوں کی جہالت ان کے افکار اور عقلوں پر غالب تھی اور قساوت قلبی اور سنگ دلی میں ڈوبے ہوئے تھے، منور ہو گئے جبکہ لوگ حلال کو حرام اور
اور مرد زیرک و دانا کو ذلیل سمجھتے تھے، نبیوں سے خالی زمانے میں جیتے تھے اور گمراہی کی حالت میں مر جاتے تھے۔ شرح و تفسیر۔ تاریکی میں ذو فشاں آفتاب، یہ خطبہ امام کے زلمیہ خطبات میں سے ہے جس میں آئندہ آنے والے خطرناک فتنوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس میں لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ان فتنوں سے محتاط رہیں اور ان فتنوں، ظلم اور فسادات میں ملوث نہ ہوں۔ امام علیہ السلام اس خطبے کا آغاز حمد و ثنائے الہی اور شر شیطان سے اللہ کی پناہ کے ساتھ کرتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں، ترجمہ پڑھوں گی میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں اور ان چیزوں کے لیے اس سے مدد مانگتا ہوں کہ جو شیطان کو راندہ اور دور کرنے والی اور اس کے پھندوں اور ہتھ کنڈوں سے اپنی پناہ میں رکھنے والی ہیں۔ امام ان دو جملوں میں خدا سے اس کی اطاعت و عبادت کی اور اس کی نافرمانی اور گناہوں سے پرہیز کی توفیق طلب کرتے ہیں، کیونکہ شیطان کے مظاہر اور مزاجر، یا پھر دوسری تعبیر کے مطابق شیطان کو انسان سے دور رکھنے والی چیز اطاعت خداوندی کے سوا کچھ نہیں، اور حبائل اور مخاطل یعنی شیطان کے جال اور فریب کاریاں سوائے گناہ اور معصیت کے کچھ نہیں ہیں۔ یقیناً اللہ کی نصرت اور مدد کے بغیر اطاعت ممکن ہے اور نہ گناہوں سے پرہیز، کیونکہ یہ دونوں اعمال بہت پیچیدہ اور دشوار ہیں۔ پھر آپ خدا کی وحدانیت اور رسول اکرم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں اس وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، اسی کے بھیجے ہوئے اور اسی کے منتخب کردہ رسول ہیں۔ بہت سے شارحین نہج البلاغہ نے المجیبہ وصفوتہ کے ایک ہی معنی میں بیان کیے ہیں، اور وہ ہے منتخب اور برگزیدہ، ایک کو دوسرے کے لیے تاکید کیا جانا۔ البتہ ذرا سی توجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نجیب کے معنی نفیس اور بیش بہا کے ہیں۔ یہاں پہ عربی کی جو عبارت مولا کے خطبے کی بیان کی گئی ہے اسی کے مختلف الفاظ کے میننگز بتائے جا رہے ہیں، لہٰذا دونوں الفاظ میں فرق ہے۔ یہاں پر پہلا لفظ دوسرے لفظ کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی چیز نفیس اور بیش بہا ہو تو پھر انتخاب کے وقت اسے چن لیا جاتا ہے۔ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے امام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید دو صفات کی جانب اشارہ فرماتے ہیں۔ ترجمہ، پہلی یہ کہ فضل و کمال و برتری میں ان کا کوئی ثانی نہیں اور ان کے فقدان کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یقیناً جس کا فضیلت میں کوئی ثانی نہ ہو، اس کے چلے جانے سے جو خلا پیدا ہوتا ہے اسے کیسے پر کیا جا سکتا ہے۔ ساتویں اور آخری صفت میں امام نے عصر جاہلیت میں حضرت کے وجود کے آثار کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ترجمہ، یہ آپ کے وجود ہی کی برکت تھی کہ وہ شہر جو ضلالت و گمراہی میں غرق تھے، جہاں کے لوگوں کو جہالت ان کے افکار اور عقلوں پر غالب تھی اور قساوت قلبی اور سنگ دلی میں ڈوبے ہوئے تھے، منور ہو گئے۔ امام مزید فرماتے ہیں، جب لوگ حرام کو حلال قرار دیتے تھے، اہل علم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور زمانہ فطرت، یہاں پہ زمانہ فطرت اولیاء الہی کی غیبت کا زمانہ یعنی میں کفر اور بے دینی کی حالت میں مر جایا کرتے تھے۔ عصر جاہلیت سے متعلق امام نے جن 7 صفات کو مختصر عبارات میں بیان کیا ہے وہ اس زمانے کی واضح عکاسی کرتی ہیں: گمراہی، جہالت، قساوت قلبی، حرام کو حلال شمار کرنا، اہل علم کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، رہبر و رہنما کا فقدان، اور آخر کار اس دنیا سے بے دینی کی حالت میں اٹھ جانا۔ اس دور کی گمراہی کی تاریکی اتنی شدید تھی کہ لوگ اپنے جرائم پر فخر کیا کرتے تھے۔ اولاد کو قتل کرنا، انہیں زندہ درگور کرنا ان کی غیرت کی علامت تھی۔ غارتگری اور بربریت ان کی شجاعت کی علامت ہوا کرتی تھی۔ جہالت اور خرافات اس طرح سے ان کے معاشرے پر مسلط تھے کہ وہ اپنے خدا کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، کبھی پتھر اور لکڑی سے اور کبھی کھانے کی چیزوں سے، اور پھر انہیں قحط کے دنوں میں کھا جایا کرتے تھے۔
ان کے دلوں میں قساوت اور سنگدلی اتنی زیادہ تھی کہ کینہ و بغض کو نسل در نسل منتقل کرتے تھے۔ لوگوں کا قتل اور خون ریزی ان کے لیے معمولی بات تھی، اور اس طرح کا حال دوسرے مفاسد کا بھی تھا۔ اس زمانے کی کیفیت کو دیکھیں تو پیغمبر خدا کی خدمات کی عظمت اور ان کی رسالت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اپنے ماحول اور تاریک دور میں مختصر سی مدت میں وحشی، جاہل اور درندہ صفت قوم کو تہذیب اور علم و آگاہی سے نوازا۔ یہاں پر خطبے کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ آئیے خطبے کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ خطبہ نمبر 151، دوسرا حصہ جو کہ شروع ہو رہا ہے ثم انکم معاشر العربی اور ختم ہو رہا ہے وَيَتَلَاءَنُونَ عِندَ اللقاء۔ ترجمہ، پھر یہ کہ اے گروہ عرب، تم ایسی بلاؤں کا نشانہ بننے والے ہو کہ جو قریب پہنچ چکی ہیں، عیش و نوش کی بدمستیوں سے بچو، اور جو تمہارے اعمال کے سبب بلائیں آنے والی ہیں ان سے ہوشیار ہو جاؤ۔ شبہات کی دھند کے بادل اور فتنے کی کجرویوں میں اپنے قدموں کو روک لو، جبکہ اس کے چھپے ہوئے خدشے سر اٹھائیں اور مخفی اندیشے سامنے آ جاؤ اور اس کا کونٹا مضبوط ہو جائے۔ فتنے ہمیشہ چھپے ہوئے راستوں سے ظاہر ہوا کرتے ہیں، نتیجتاً ان کی کھلم کھلا برائیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور ان کی اٹھان ایسی ہوتی ہے جیسے نوخیز بچے کی، اور ان کے نشانات ایسے ہوتے ہیں جیسے پتھر کی چوٹوں کے۔ ظالم آپس کے عہد و پیمان سے ایک دوسرے کے وارث ہوتے چلے آتے ہیں۔ ان میں سے پہلا والا آخری والے کا جانشین ہے، اور آخری والا پہلے والے کی پیروی کرتا ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا ہے، ان کتوں کی طرح جو کسی بدبودار مردار پر ٹوٹ پڑے ہوں اور ایک دوسرے پر بھونک بھی رہے ہوں۔ اگرچہ ظاہراً متحد ہیں، لیکن بہت جلد پیروی کرنے والے اپنے سے ماقبل سے اظہار برات کریں گے، اور اس طرح پہلے والے بعد والوں سے بالآخر کینہ اور بغض کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، اور ملاقات کے وقت چاہے اس جہاں میں چاہے قیامت میں ایک دوسرے کو لعنت اور نفرین کریں گے۔ شرح و تفسیر۔ فتنے سر اٹھانے والے ہیں۔ امام کے خطبے کے اس حصے میں لوگوں کو آنے والے فتنوں سے باخبر کر رہے ہیں تاکہ جہاں تک ممکن ہو ان فتنوں سے محفوظ رہا جائے اور کم سے کم نقصان پہنچے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ امام علیہ السلام اس حصے میں فتنے کے سرچشمے، ان کے پنپنے کی کیفیت اور ان کے مختلف مراحل کو لطیف اسلوب میں بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں، ترجمہ، اے گروہ عرب، تم آئندہ آنے والی بلاؤں کا ہدف ہو جو کہ بہت نزدیک ہیں۔ نعمتوں کی مستیوں سے بچو، اور جو تمہارے اعمال کے سبب بلائیں آنے والی ہیں ان سے ہوشیار ہو جاؤ۔ امام فتنے کے اسباب میں سے دو اہم اسباب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، ایک یہ کہ نعمتوں میں مست ہو جانا، اور دوسرا مکافات عمل، جو کہ فتنے کے باعث لوگوں کو دامنگیر ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں بلاؤں کا ہدف بنا دیتے ہیں۔ پھر آپ ان فتنوں کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کو کم کرنے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں۔ شبہات کی دھند کے بادل اور فتنے کی کجرویوں میں اپنے قدموں کو روک لو، جبکہ اس کا چھپا ہوا خدشہ سر اٹھائے اور مخفی اندیشہ سامنے آ جائے اور اس کا کونٹا مضبوط ہو جائے۔ امام اس عبارت میں فتنے کو کبھی اس جنین سے تشبیہ دیتے ہیں جو مخفی طور پر پرورش پا رہا ہوتا ہے اور پھر اچانک سے پیدا ہو کر سامنے آ جاتا ہے، تو کبھی فتنے کو چکی سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جس سے پہلے اس میں کیل کو نصب کیا جاتا ہے، پھر چکی کا پارٹ حرکت میں آتا ہے۔ تاریخی تجربات اور مشاہدات سے پتہ چلتا ہے کہ واقعاً فتنے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ ان کے پوشیدہ مراحل ہوتے ہیں اور مختلف اجتماعی عوامل کے زیر اثر تشکیل پاتے ہیں۔ ناگہاں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور معاشرے میں جو کچھ مخفی طور پر ہو رہا ہوتا ہے سب آشکار ہو جاتا ہے۔ آگے چل کر امام فتنے کے پنپنے کی مزید علامتیں بیان فرماتے ہیں۔
ترجمہ: فتنے ہمیشہ چھپے ہوئے راستوں سے ظاہر ہوا کرتے ہیں، نتیجتاً ان کی کھلم کھلا برائیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور ان کی اٹھان ایسے ہوتی ہے جیسے نوخیز بچے کی، اور ان کے نشانات ایسے ہوتے ہیں جیسے پتھر کی چوٹوں کے۔ امام نے اس خطبے میں جن فتنوں کا ذکر کیا ہے وہ کون سے فتنے ہیں؟ ان کے بارے میں نہج البلاغہ کے شارحین میں کافی بحث ہے، لیکن ظاہر یہی ہے کہ فتنے سے مراد بنی امیہ کا فتنہ ہو، جو خلیفہ ثالث کے دور سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ اپنی منزلیں طے کرتا ہوا خلیفہ ثالث کے قتل کے ساتھ ہی بھرپور طریقے سے سامنے آیا، اور امیر شام و یزید اور عبد الملک مروان اور ان جیسے دیگر افراد کے دور میں بام عروج پر پہنچا۔ یہ فتنہ اتنا اشکار ہوا کہ سر عام ممبر سے حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کیا جانے لگا، اور اسلام کو وہ نقصان پہنچائے جو ایک وحشتناک زلزلے کے نتیجے میں آبادیوں اور پہاڑوں کے بکھرنے اور پتھروں کے گرنے سے پہنچتے ہیں۔ امام سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے اس فتنے کی دیگر خصوصیات کو بیان فرماتے ہیں۔ فتنے کے سرغنے آپس میں اس طرح سے متفق اور متحد ہیں کہ جیسے ایک دوسرے سے عہد و پیمان سے ایک دوسرے کے وارث ہوتے چلے آئے ہیں۔ ان میں سے پہلا والا آخری والوں کا جانشین ہے، اور آخری والا پہلے والے کی پیروی کرتا ہے۔ ہاں، یہ خطرناک فتنہ انگیز فتنے کے اسباب کو ایک دوسرے سے بطور ارث وصول کرتے ہیں۔ ان سب کا ایک ہی منشور ہوتا ہے اور سب ایک ہی ڈگر پر گامزن رہتے ہیں۔ ان کا یہ گٹھ جوڑ اور ملی بھگت فتنے کے خطروں کو بڑھاوا دیتے ہیں اور فتنوں کے نحس آثار و نتائج میں کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں۔ پھر آپ ان خود غرض اور ظالم فتنہ گروں کے اصلی محرکات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان میں سے ہر ایک حقیر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا ہے، ان کتوں کی طرح جو کسی بدبودار مردار پر ٹوٹ پڑے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے پر بھونک بھی رہے ہوں۔ یہ فتنہ پرور بظاہر تو متحد اور ایک ہی ڈگر کے ہمسفر ہیں، لیکن باطن میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ فتنے کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے اور باقی دوسرے افراد اس کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام مختصر اور واضح عبارت میں ان کے عمل کے انجام کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: بہت جلد پیروی کرنے والے اپنے سے ماقبل سے اظہار برایت کریں گے، اور اس طرح پہلے والے بعد والوں سے، اور بالآخر کینہ اور بغض کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، اور ملاقات کے وقت چاہے اس جہاں میں چاہے قیامت میں ایک دوسرے کو لعنت اور نفرین کریں گے۔ یہ حصہ ممکن ہے بنی عباس کے فتنہ گر افراد کی طرف اشارہ ہو، اگرچہ ان کے طریقے بنی امیہ والے ہی تھے، یعنی نفاق، دنیا پر ٹوٹ پڑنا اور اہل بیت سے عداوت رکھنا، لیکن دکھاوے کے لیے انہیں لعنت ملامت کیا کرتے تھے، ان کے کرتوتوں سے لا تعلقی کا اظہار کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو فریب دینے کے لیے الرضا لآل محمد کا نعرہ بلند کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بنی امیہ کے بچے کچے افراد کا قتل عام کیا اور خون کی ندیاں بہا کر انہیں نیست و نابود کر دیا، ان کے مال و اسباب کو برباد کر دیا۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین یتلن ادونا عند اللقاء کے جملے کو اللہ سے ملاقات اور روز قیامت کی جانب اشارہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 122 میں۔ ترجمہ: وہ کیا سخت وقت ہوگا جب پیشوا لوگ اپنے پیرووں سے اپنا پیچھا چھڑائیں گے اور بچشم خود عذاب کو دیکھیں گے اور ان کے تمام وسائل منقطع ہو چکے ہوں گے۔ جی ہاں، بالکل اسی طرح ان کے پیروکار بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 23 اور 22 اور 23 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور جس دن ہم سب کو میدان حشر میں اکٹھا کریں گے اور جو لوگ دنیا میں شرک کرتے رہے ہیں ان سے کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کا شریک گمان کرتے تھے؟ اس وقت ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی عذر نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے ہمیں اپنے پروردگار اللہ کی قسم کہ ہم
مشرک نہ تھے۔ یتکالبون علی جیفتن کے جملے میں ان ستمگاروں اور دنیا پرستوں کو ان کتوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو ایک گلے سڑے مردار پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی میں مصروف ہوتے ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے کیا جچی تلی تشبیہ ہے۔ نقطے میں پہلا نقطہ ہے دنیا پرست حاکموں کی خصوصیات۔ امام کے کلام کی مذکورہ عبارت سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ خود غرض اور ستمگر حاکم کچھ خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں جن کی تاریخ بشریت شاہد ہے۔ من جملہ خصوصیات یہ ہیں: اپنے مضمون، مقاصد، اہداف کے حصول کے لیے ہیلوں اور فتنوں کا سہارا لینا، جیسا کہ بنی امیہ نے خلیفہ ثالث کے خون کے انتقام کے ڈھونگ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ دوسرا ہے اپنے تخریب کاریوں اور فتنوں کی منصوبہ بندی کے لیے ایک دوسرے سے ہم آہنگی کرنا اور رابطے قائم کرنا۔ تیسرا، فتح اور کامیابی کے وقت ایک دوسرے پر اس طرح برتری لینا کہ گویا چند کتے کسی بدبودار مردار پر جھپٹ پڑے ہوں اور ہر ایک کی یہ کوشش ہو کہ دوسرے کے منہ سے چھین لے۔ چوتھا، آخرکار ایک دوسرے کو لعنت ملامت کرنا اور قصوروار ٹھہرانا۔ گزشتہ اور موجودہ دور کی تاریخ امام کی ان پیش گوئیوں پر گواہ ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 151 کا دوسرا حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جو کہ کچھ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے: ثم یاتی بعد ذالک، اور ختم ہو رہا ہے سقیم وزائنہا مقیم۔ ترجمہ: اس دور کے بعد ایک ایسا فتنہ آئے گا جو امن و سلامتی کے دور کو تہو بالا کرنے والا، تباہی مچانے والا اور خلق خدا پر سختی کے ساتھ حملہ آور ہوگا۔ تو بہت سے دل ٹھہراؤ کے بعد ڈانو ڈول اور بہت سے لوگ ایمان کی سلامتی کے بعد گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے حملہ آور ہونے کے وقت خواہشیں بڑھ جائیں گی اور اس کے ابھرنے کے وقت آرا مشتبہ ہو جائیں گی۔ جو اس فتنے کی طرف جھک کر دیکھے گا وہ اسے تباہ کر دے گا، اور جس میں صحیح و کوشش کرے گا اسے بنیاد سے اکھیڑ پھینکے گا، اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح کاٹنے لگیں گے جس طرح وحشی گدھے اپنی بھیڑ میں ایک دوسرے کو دانتوں سے کاٹتے ہیں۔ اسلام کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل جائیں گے، صحیح طریقہ کار چھپ جائے گا، حکمت کا چشم پانی خشک ہو جائے گا اور ظالموں کی زبان کھل جائے گی، اور فتنہ بادیہ نشینوں کو اپنے ہتھوڑوں سے کچل دے گا اور اپنے سینے سے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اس کے گرد و غبار میں اکیلے اور تنہا چلنے والے گم ہو جائیں گے اور سوار راہوں میں ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ فتنہ حکم الہی کی تلخیاں لے کر آئے گا اور دودھ کی بجائے خالص خون دوہے گا، دین کے میناروں کو ڈھا دے گا اور یقین کے اصولوں کو توڑ دے گا، اس طرح سے کہ عقلمند اس سے دور بھاگیں گے اور شرپسند اس کے کرتا دھرتا ہوں گے۔ وہ گرجنے اور چمکنے والا ہوگا اور تمام انسانوں کو مشقت میں ڈال دے گا۔ سب رشتے و ناطے اس میں توڑ دیے جائیں گے اور اسلام سے علیحدگی اختیار کر لی جائے گی۔ اس کے سالم افراد بیمار ہوں گے اور بھاگنے والے بھی اسی میں مقیم ہوں گے۔ خلاصی مشکل ہوگی۔ شرح و تفصیل: اس عظیم فتنے کی خصوصیات، یہ ہیڈنگ ہے، اور آگے لکھتے ہیں: امام اس خطبے میں مسلمانوں کو درپیش ایک اور اہم فتنے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں، ایک ایسا وحشتناک اور چونکا دینے والا فتنہ جس کی خصوصیات امام نے خطبے کے اس حصے میں بیان فرمائی ہیں تاکہ صاحب ایمان اس فتنے کو پہچان لیں اور اس سے دور رہیں اور نقصانات کم سے کم اٹھائیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ: اس دور کے بعد ایک ایسا فتنہ آئے گا جو امن اور سلامتی کے دور کو تہوبالا کرنے والا، تباہی مچانے والا اور خلق خدا پر سختی کے ساتھ حملہ آور ہوگا۔ تو بہت سے دل ٹھہراؤ کے بعد ڈانو ڈول اور بہت سے لوگ ایمان کی سلامتی کے بعد گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کے حملہ آور ہونے کے وقت خواہشیں بڑھ جائیں گی اور اس کے ابھرنے کے وقت آرا مشتبہ ہو جائیں گی۔ یہ کون سا فتنہ ہے؟
نہج البلاغہ کے بہت سے شارحین نے امکان ظاہر کیا ہے کہ یہ مغلوں اور تاتاریوں کے فتنے کی جانب اشارہ ہے، لیکن یہ امکان درست معلوم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مغلوں کا مقصد فقط لوٹ مار، شہروں کی تاراجی اور اسلامی مملکتوں پر قبضہ کرنا ہوتا تھا، جبکہ امام نے اس مذکورہ عبارت میں اس فتنے کے متعلق خبر دی ہے جو لوگوں کے افکار اور ان کے اعتقادات پر حملہ آور ہونے والا ہے اور انہیں گمراہی اور نظریاتی اور مذہبی اختلافات میں ڈال دے گا۔ اس لیے اس بات کا امکان ہے کہ امام کا اشارہ بنو عباس کی جانب ہو، جو کہ بنو امیہ کے بعد وجود میں آیا۔ ہم جانتے ہیں کہ بنو امیہ اور بنو عباس دونوں کا ہدف ایک ہی تھا، لیکن بنو امیہ کو، جیسا کہ ان کے سردار امیر شام نے کہا، لوگوں کی نمازوں، روزوں اور دیگر عبادتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا، مگر جہاں کوئی ان کی آمر حکومت سے پنجہ آزمائی کرنے کی جرات کرے، جبکہ بنو عباس نے لوگوں کے عقائد کے اندر پنجے گاڑ لیے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ اس دور میں بہت سے گمراہ مکاتب پہ فکر اور فاسد مذاہب وجود میں آئے، اور قرآن کے حادث یا قدیم ہونے اور جبر و تفویض جیسے مسائل میں اختلافات پیدا ہو گئے، اور اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان اختلافات نے زور پکڑ لیا تھا۔ بنو عباس کی یہ کوشش تھی کہ عوام، علماء اور صاحبان فکر کو ان بحثوں میں الجھا کر اپنی حکومت کو جاری رکھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ بنو امیہ کا ان مسائل سے مطلقاً کوئی سروکار نہیں تھا، بلکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ان کے دور میں یہ بحثیں بنو عباس کے دور کی طرح منظر عام پر نہیں ابھری تھیں۔ نہج البلاغہ کے بعض دوسرے شارحین نے امکان ظاہر کیا ہے کہ یہ آخری زمانے میں دجال کے فتنے کی طرف اشارہ ہے، جو کہ بہت سے لوگوں کی گمراہی کا باعث بنے گا، لیکن امام کے خطبے کی عبارتوں کو ملاحظہ کرنے کے بعد یہ امکان درست معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام سختی اور شدت کے ساتھ اس فتنے کی خصوصیات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو اس فتنے کی طرف جھک کر دیکھے گا وہ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس میں صحیح و کوشش کرے گا اسے بنیاد سے اکھاڑ پھینکے گا، اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح کاٹنے لگیں گے جس طرح وحشی گدھے اپنی بھیڑ میں ایک دوسرے کو دانتوں سے کاٹتے ہیں۔ یہ تعبیر خطبے کے پہلے حصے میں بیان شدہ باتوں کی تاکید ہے، جہاں ذکر ہوا تھا کہ اس فتنے کے سرکردہ افراد شروع میں تو آپس میں متحد ہوتے ہیں، لیکن جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ امام اس دور کے لوگوں کی اخلاقی اور دینی حالت کے متعلق فرماتے ہیں، ترجمہ: اسلام کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل جائیں گے، صحیح طریقہ کار چھپ جائے گا، حکمت کا پانی خشک ہو جائے گا اور ظالموں کی زبان کھل جائے گی، اور تمام امور کی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ وہ فتنہ شہروں سے دیہاتوں میں منتقل ہو جائے گا اور بادیہ نشینوں کو اپنے ہتھوڑوں سے کچل دے گا اور اپنے سینے سے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ ہاں، جب معاشرہ اہل علم سے خالی ہو جائے تو نااہل اور ظالم افراد اپنی بات منوانے لگتے ہیں، جو ان کے جی میں آئے کہہ دیتے ہیں، اور عوام ان کی باتوں پر عمل کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ فتنے کی ریشہ دوانی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ چھوٹی آبادیوں سے لے کر دور دراز تک کے علاقے بھی اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں۔ امام اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے اس فتنے کے غیر معمولی خطروں سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں۔ اس کے گرد و غبار میں اکیلے و تنہا چلنے والے گم ہو جائیں گے اور سوار راہوں میں ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ یہ فتنہ اس قدر عظیم اور گراں ہے کہ اس کی گرد محدود مخالفوں کو نابود کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر مخالفین زیادہ تعداد میں ہوں تو اس کے راستے میں حائل ہونے کی صورت میں انہیں بھی کچل دے گا، کسی کو بھی اس کے ساتھ مقابلے کا یارہ نہیں ہے۔ کچھ شارحین نے اس جملے کی تفسیر میں کہا ہے کہ وحدان سے مراد اہل علم اور فضلاء میں ہیں کہ جو شبہات کے حصار میں پھنس گئے ہیں اور حق ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، اور رکبان کا لفظ کنایہ ہے،
طاقتور گروہ کے لیے، اور وہ بھی اس فتنے کے مقابل ڈٹے رہنے کی تاب و توانائی نہیں رکھتا، اور بالآخر وہ بھی نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلی تفسیر صحیح معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ بحران اکیلے افراد یا پیادہ فوج کی طرف اشارہ ہے، اور رکبان طاقتور افراد یا گھوڑ سوار فوج کو کہا جاتا ہے۔ امام مزید فرماتے ہیں، یہ فتنہ حکم الہی کی تلخیاں لے کر آئے گا اور دودھ کی بجائے خالص خون دوہے گا، دین کے میناروں کو ڈھا دے گا اور یقین کے اصولوں کو توڑ دے گا، اس طرح سے کہ عقل مند اس سے دور بھاگیں گے اور شرپسند اس کے کرتا دھرتا ہوں گے۔ جب صاحبان فہم و فراست اور صاحبان علم کو گوشہ نشینی پر مجبور کر دیا جائے گا اور تمام امور کی بھاگ دوڑ شرپسندوں کے ہاتھوں میں ہو، تو ایمان اور یقین کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں اور عزت و ناموس خطرے کی زد پر آ جاتی ہے۔ بالآخر امام اس عظیم فتنے کی چند آخری خصوصیات کو بیان فرماتے ہیں۔ وہ گرجنے اور چمکنے والا ہوگا اور تمام انسانوں کو مشقت میں ڈال دے گا، سب رشتے اور ناطے اس میں توڑ دیے جائیں گے اور اسلام سے علیحدگی اختیار کر لی جائے گی، اس کے سالم افراد بیمار ہوں گے اور بھاگنے والے بھی اسی میں مقیم ہوں گے۔ خلاصی مشکل ہوگی۔ گرجنے اور چمکنے کی صفت اس فتنے کے وحشتناک ہونے کی جانب اشارہ ہے، کیونکہ یہ تعبیر غالباً اسی معنی میں ہی استعمال ہوتی ہے، لیکن بعض شارحین کے بقول یہ تلواروں کے باہم ٹکراؤ سے ابھرنے والی آوازوں اور ان سے نکلنے والی چنگاری کی جانب اشارہ ہے، لیکن پہلا معنی ہی مناسب تر ہے۔ کاشفتٌ عن ساق، پنڈلی کو برہنہ کریں گے کی تعبیر اس فتنے کی شدید مشقت کا باعث ہونے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جب انسان کوئی مشقت بھرا کام کرنا چاہتا ہے تو آستینے اور پائنچے اوپر چڑھا لیتا ہے اور کمر کس لیتا ہے۔ قطع رحم کی تعبیر اس جانب اشارہ ہے کہ فتنے کے سرکردہ افراد کی نظر میں خونی رشتوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے، جو بھی ان کے ناپاک عزائم کے خلاف اقدام کرتا ہے وہ تہہ تیغ کر دیا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان حالات میں اسلام کی تعلیمات یکسر فراموش کر دی جاتی ہیں۔ بری سہا سقیم وزائنہا مقیم کی تعبیر اس جانب اشارہ ہے کہ یہاں تک کہ جو افراد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس فتنے کے آسیب سے محفوظ ہیں اور وہ اس فتنے کی دست برد سے کسی حد تک محفوظ نہیں رہ سکتے، اور جو افراد یہ گمان کرتے ہیں کہ اس فتنے سے فرار کر سکتے ہیں، انہیں امان نہیں ملے گی، وہ اسی میں گھیرے رہیں گے۔ یہ ایسا فتنہ ہے جس سے چند ایک کو ہی رہائی مل سکتی ہے۔ یہاں پر تیسرا حصہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے، جو کہ کچھ اس طرح ہے: بین قتیل مطلول، اور ختم ہو رہا ہے اس طرح سے کہ المعصیۃ وسہل لکم سبل الطاعۃ۔ ترجمہ: اس زمانے میں کچھ لوگ تو قتل کر دیے جائیں گے اور ان کا خون رائگاں جائے گا اور ان کا بدلہ نہ لیا جا سکے گا، اور کچھ خوفزدہ ہوں گے جو اپنے لیے پناہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ فتنہ گر افراد لوگوں کو قسموں اور ظاہری ایمان کی فریب کاریوں سے دھوکہ دیں گے۔ ایسے حالات میں تم فتنوں کی طرف راہ دکھانے والے نشان اور بدعتوں کے سربراہ نہ بنو، تم ایمان والی جماعت کے اصولوں پر اور ان کی عبادت اور اطاعت والے طریقوں پر جمے رہو۔ اللہ کے پاس مظلوم بن کر جاؤ، ظالم بن کر نہ جانا۔ شیطان کی راہوں اور ظلم اور نافرمانی کے مقامات سے بچو۔ لقمہ حرام اگرچہ کم ہو پیٹ میں نہ ڈالو، اس لیے کہ تم اس کے سامنے ہو جس نے تم پر گناہ کو حرام قرار دیا ہے اور اطاعت کی راہیں آسان کر دی ہیں۔ شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے: اس فتنے کے مقابل تمہاری ذمہ داری۔ نہج البلاغہ کے بعض شارحین کا یہ خیال ہے کہ اس خطبے کے اس حصے کا اس کے گزشتہ حصوں کے ساتھ کوئی ربط نہیں بنتا ہے، اور سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چناؤ کی مخصوص روش کے مطابق اس کا انتخاب کیا اور اس کے ماسبق حصوں کو ذکر نہیں کیا، جبکہ اس حصے اور اس کے ماسبق حصوں کے درمیان
قریبی ربط موجود ہے، اس لیے کہ گزشتہ حصوں میں مستقبل میں لوگوں کو درپیش فتنوں کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس حصے میں ان فتنوں کے نتائج اور ان کے مقابل لوگوں کی ذمہ داریوں کا بیان ہے۔ امام پہلے فرماتے ہیں، ترجمہ: اس زمانے میں کچھ لوگ تو قتل کر دیے جائیں گے اور ان کا خون رائگاں جائے گا اور ان کا بدلہ نہ لیا جا سکے گا، اور کچھ خوفزدہ ہوں گے جو اپنے لیے پناہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ امام مزید فرماتے ہیں، فتنہ گر افراد لوگوں کو قسموں اور ظاہری ایمان کی فریب کاریوں سے دھوکہ دیں گے۔ فتنہ گروں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنے شیطانی اہداف کی تکمیل کے لیے ہر قسم کے ذرائع کو بروئے کار لاتے ہیں، جیسے قتل و غارت گری اور ضرورت پڑنے پر ایمان کا لبادہ اوڑھنا، لوگوں کے لیے امان نامہ جاری کرنا اور مقصد برآری کے بعد سب کچھ بھلا دینا۔ اس کے بعد امام ان حالات اور پرفتن اور پرآشوب دور میں لوگوں کی ذمہ داریوں کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور حق کے پیروکاروں کے لیے 5 دستور العمل بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے فرماتے ہیں، ایسے حالات میں تم فتنوں کی طرف راہ دکھانے والے نشان اور بدعتوں کے سربراہ نہ بنو۔ یہ جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ فتنوں اور بدعتوں کے سرغنوں کے ساتھ ان کے کاموں میں شراکت نہ کرنا اور خود کو ان خطرناک مارکوں سے الگ تھلگ رکھنا۔ دوسرے دستور عمل میں امام فرماتے ہیں، تم ایمان والی جماعت کے اصولوں پر اور ان کی عبادات اور اطاعت والے طریقوں پر جمے رہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حتی الامکان الہی احکامات و قوانین کو اہمیت دینا، یہاں تک کہ فتنوں کی کشمکش میں بھی ان کو نظر انداز نہ کرنا، کیونکہ اسی میں اسلامی معاشرے اور اطاعت خداوندی کی بقا ہے، اس لیے کہ فتنہ سے نجات ان احکامات کی پیروی میں ہی منحصر ہے۔ تیسرے دستور العمل سے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس مظلوم بن کر جاؤ، ظالم بن کر نہ جانا۔ اس بات کا مفہوم یہ نہیں کہ ظالم کے ظلم کو سہیں اور خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ روش اسلام کی نظر میں ممنوع ہے اور ایک لحاظ سے ظالم کی مدد اور اس کے ظلم میں شریک ہونے کے مترادف ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اگر آپ کسی دوراہے پہ کھڑے ہوں کہ یا تو آپ دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں یا پھر آپ کو اپنے حقوق سے محروم ہونا پڑ جائے، تو ایسے میں آپ دوسروں کے حقوق کی خاطر اپنے حق سے چشم پوشی کر لیں۔ مہم تر کو مہم پر مقدم کرنے کے قاعدے کی روح سے آپ کا یہ عمل عدل پر مبنی اور خدا کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ چوتھے دستور العمل میں امام فرماتے ہیں، شیطان کی راہوں اور ظلم اور نافرمانی کے مقامات سے بچو۔ یہ جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ ظلم و فساد کی جگہوں سے دور رہو، کیونکہ انسان کا دامن اس سے آلودہ ہو سکتا ہے۔ مدارج، سیڑھیاں اور مہابط ڈھلان کی تعبیریں ایک لطیف نقطے کی جانب اشارہ ہیں، یعنی شیطان انسان کو سرکشی کی سیڑھی کے ذریعے بلندی پر لے جاتا ہے اور جب وہ اونچ پر پہنچتا ہے تو اسے نیچے پٹک دیتا ہے اور اسے چھوٹے گناہوں کی جانب دھکیلتا ہے تاکہ وہ بہک کر گناہانِ کبیرہ کا ارتکاب کرنے لگے۔ پانچویں اور آخری دستور العمل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لقمہ حرام اگرچہ کم ہو پیٹ میں نہ ڈالو، اس لیے کہ تم اس کے سامنے ہو جس نے تم پر گناہ کو حرام قرار دیا ہے اور اطاعت کی راہیں تمہارے لیے آسان کر دی ہیں۔ بے شک جب ظالمین مسلط ہوتے ہیں اور فتنے سر اٹھاتے ہیں تو لوگوں کے ہاتھ بہت سا حرام مال آ جاتا ہے، جس کے استعمال سے انسان کے وجود پر نحس اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں۔ ایسا مال دل کی تاریکی اور خدا سے دوری کا باعث بنتا ہے اور انسان کو شیطانی ڈگر پر ڈال دیتا ہے۔ امام اس سلسلے میں لوگوں کو خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اطاعت اور حلال کمائی کے ذریعے تم پر کے راستے تم پر کبھی بند نہیں ہوں گے، اس لیے کہ خدا نے ہر حال میں لوگوں کے لیے معصیت سے نجات اور اطاعت کی جانب آنے کے راستے کھلے رکھے ہیں۔ معروف مصنف مقنیہ کے بقول اس جملے کے بعد کے جملے کی بہترین تفسیر خطبہ نمبر 114 میں مذکور امام کا وہ سخن ہے جس میں آپ نے فرمایا، ترجمہ:
جن کاموں کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ وسیع ہیں جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اور جو چیزیں تم پر حلال ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ہیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں، لہٰذا جو کم ہے انہیں زیادہ کی خاطر ترک کر دو، اور جو محدود تر ہے اسے وسیع تر کی خاطر چھوڑ دو۔ یہاں پر خطبہ نمبر 151 ختم ہو جاتا ہے، اور پروردگار عالم سے دعا یہ ہے کہ بہرحال جب کہ تو نے ہمیں یہ توفیق بخش دی ہے کہ ہم کلام امیر المومنین سے استفادہ کر رہے ہیں اور اس طرح سے امام کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ توفیق بھی عطا کر دے کہ جو چیزیں ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں، جو باتیں ہم یہاں پر جان رہے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں عمل کی منزل پر بھی لے آئے انشاءاللہ، اور بارہلا ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا